प्रोग्राम आवाज़ जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, अल्लाह सुब्हान तआला का हम सब पर बहुत एहसान है और हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया। अगर हम कहीं और पैदा होते तो हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि वो अपनी कोशिश से इस्लाम को तलाश करते और फिर इस रास्ते पर चलते। हकीकत यह है कि हमें जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, जितनी भी नेमतें मिली हैं, उनमें सबसे बड़ी नेमत इस्लाम है। कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। आखिरत वो जगह है जहां हम सब ने जाना है। इस दुनियावी जिंदगी का जल्द या बदेर इख्तिताम होने वाला है, जिसके बाद हम सब अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात करने वाले हैं। तो उस मुलाकात के बाद ही ये फैसला होगा कि कौन खुशकिस्मत है जिससे रब राजी है और कौन ऐसे लोग हैं जिनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज है। अगर ये नेमत हमें मिली है और हम इससे राजी हैं तो फिर हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। और इस नेमत की कदर उसी वक्त हो सकती है जब हम दीन इस्लाम को समझने वाले हों और इस पर अमल करने वाले हों। तो आइए देखते हैं कि हमारा दीन हमसे क्या चाहता है। इस ज़िम्न में सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूकुल इबाद की, यानी लोगों के हुकूक के बारे में। एक दूसरे से मुआमला करते वक्त नरमी इख्तियार करना, भलाई का रवैया इख्तियार करना जिसमें सख्ती और गुस्सा ना हो, दूसरे को तकलीफ देने वाली बात ना हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, उन्हें हुक्म दे रहा है कि अहले ईमान में से जो आपकी पैरवी इख्तियार करें, आप उनके लिए अपने बाजू झुका दें। यानी जो आपके साथी हैं, जो आप पर ईमान लाए हैं, उनके साथ आपका तर्ज अमल और बर्ताव कैसा होना चाहिए। दीगर अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अपने अजीज़ो अकारब, दोस्त अहबाब और कोलीग्स के साथ आप कैसे रहें, अपने साथियों के साथ आपको रवैया क्या होना चाहिए। तो फरमाया क्या कि उनके लिए अपने बाजू झुका कर रखें। बाजू झुकाने का मतलब है आजिज़ी और इनकिसारी का मामला, और नरमी का मामला बहुत जरूरी है। अब देखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो न सिर्फ ये कि इंसानों के साथ बल्कि जानवरों के साथ, हर चीज के साथ मेहरबानी का सलूक किया करते थे। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे कि एक ऊंट बिलबिलाता हुआ आपके पास आ गया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मालिक कौन है? उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और पूछा, तुम इसके साथ क्या मामला करते हो कि ये ऊंट रो रहा है, ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है। तुम इससे इतना काम ना लो जिससे इसे तकलीफ पहुंचे। यानी जानवर से भी उतना काम ले जिससे वो आसानी से कर सके या जिसको वो सह सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जानवरों के साथ भी इतने मेहरबान थे, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म दे रहा है कि अपने साथियों के साथ नरमी का सलूक करें, उनके साथ तवाज़ु का मामला करें। अब सोचिए कि हमारे लिए क्या हुक्म है। क्योंकि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा मानते हैं, अपना महबूब जानते हैं, आपका उम्मती होने पर हम फख्र करते हैं, तो हमें अपने साथियों, वर्कर्स, कोलीग्स, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जिनके साथ भी हमारा कोई मामला होता है, उनके साथ हमारा रवैया नरमी और प्यार का, मोहब्बत का और आसानी का होना चाहिए। इरशाद है, मोमिन मोमिनों के साथ नर्म होते हैं, कुफार पर सख्त होते हैं। यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ सख्त होते हैं, लेकिन आपस में वो एक दूसरे के लिए रहीम और शफीक होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर वो खूबियां हो और वो अखलाक हो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे साथियों सहाबा इकराम का था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी खानदान के साथ
بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت کیا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ سننے والے ہوتے ہیں۔ اپنے سے چھوٹوں کے لیے، اپنے سے بڑوں کے لیے، اور جو خاندان کے بزرگ ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کی کیئر کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بس یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دن رات نیکیاں کمانے کا موقع عطا کر دیا ہے، خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ، یعنی شوہر اور بیوی دونوں کے والدین کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے والدین کے لیے مہربانی اور رحمت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کر رکھو، اور ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ان سے ڈانٹ کر بات مت کرو، سختی سے بات نہ کرو، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ بعض خواتین شکوہ کرتی ہیں کہ میری شادی ہوئی لیکن میری ساس اچھی نہیں تھی، اور جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی۔ اصل میں غلطی نہ ساس میں ہے اور نہ بہو میں ہے، غلطی ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم محبت اور پیار بانٹنے والے ہوں، ہم دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوں، تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو محبت نہ ملے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اپنا رویہ بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا کہ غلطی کہاں ہے، کمی کہاں ہے۔ اکثر اوقات بزرگوں کو ہم سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا، انہیں صرف اور صرف محبت کی طلب ہوتی ہے، انہیں صرف آپ کا تھوڑا سا پیار چاہیے ہوتا ہے، آپ کی توجہ درکار ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور تم مومن بن نہیں سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے کتنا سخت معیار مقرر کر دیا۔ محبت کی ڈیمانڈ ہے کہ کرنی پڑے گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ طریقہ، اگر تم اسے اختیار کر لو تو تمہارے درمیان باہم محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ سلام کو خوب رواج دو۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو چاہیے کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو سلام کرے، خود بخود محبت ہوگی۔ یہ نہیں کہ آدمی تھکا ہوا اٹھا ہے، موڈ آف ہے، اور دن کا آغاز ہی ایسی بد مزاجی سے ہو رہا ہے کہ جس کے بعد باقی سارا دن ہی موڈ آف رہے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ انسان اسمائل کرے، سلام کرے۔ آپ دیکھیے کہ چھوٹے بچے جب صبح اٹھتے تو کس قدر تر و تازہ اور فریش ہوتے۔ جب آپ انہیں اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ انہیں پیار کرتے ہیں تو وہ فوراً اسمائل کرنے لگتے ہیں۔ بچہ فطرت کے بہت قریب ہوتا ہے، کسی نے اسے کہا نہیں کہ صبح تم نے اٹھتے وقت اسمائل کرنا ہے۔ تو اگر ہماری فطرت مسخ نہ ہو تو ہم صبح اٹھتے ہی اسمائل کریں گے۔ اب جو خاتون یا مرد اپنے گھر میں اٹھ کر اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو سلام کریں گے، ان کا حال چال پوچھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس گھر میں رحمتیں نہ اتریں، اس گھر میں برکتیں نازل نہ ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں، یعنی جس گھر کے اندر، جس خاندان میں بڑے ہیں، بزرگ موجود ہیں، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، محبت کا معاملہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ سامعین، جب انسان بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، خاص طور پر خواتین، تو وہ مختلف بیماریوں اور تکالیف سے دوچار ہو جاتا ہے۔ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، اسے غصہ آنے لگتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ اب گھر میں ساس ہے جو اس فطری عمل سے گزر رہی ہے، اور گھر میں آنے والی بہو کو اس کا ادراک ہو جائے، اسے بتا دیا جائے، تو وہ یقیناً ساس کا خیال رکھے گی۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر کسی نے ایک فنی سا اشتہار شیئر کیا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر عورتیں حکمران ہو جائیں تو دنیا میں جنگیں ختم ہو جائیں۔
لیکن بہت سے ممالک ایک دوسرے سے بول چال بند کر دیں گے، ان کی آپس کی کمیونیکیشن ختم ہو جائے گی۔ تو یہ خواتین کی ایک خاص ویکنس ہے کہ جب وہ ناراض ہوتی ہیں تو بول چال بند کر دیتی ہیں، کبھی بچوں سے بولنا بند اور کبھی شوہر سے بات چیت بند۔ اور یہ نہیں کہ یہ صرف عورتوں میں ہوتا ہے، بہت سے مرد بھی اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ انسان آپس میں بول چال بند کر دے۔ ذرا سوچئے کہ جب کمیونیکیشن ہی ختم ہو جائے گی اور اگر کوئی پوچھ بھی رہا ہے بھائی کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا، بھائی کچھ تو ہوا ہے جو یہ حال ہے، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دوسرے کے روٹنے کی باری آ جاتی۔ اب معاملہ اور بگڑ گیا، پہلے ایک روٹا تھا، اب دوسرا بھی روٹ گیا، تو پھر اس سے مزید مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں جو نسخہ دیا گیا ہے اگر اسے ٹرائی کیا جائے تو مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور وہ ہے سلام کرنے کی کثرت۔ تھوڑا سا حال چال پوچھ لیا پاس بیٹھ کے، تو اس سے کیا ہوگا کہ بڑوں کے دل میں چھوٹوں کی محبت اور چھوٹوں کے دل میں بڑوں کی محبت پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات غلط نہیں ہوتی۔ سلام کی کثرت محبت کا ذریعہ ہے، اس پر عمل شروع کر دیجئے۔ مسکرانے کو صدقہ کہا گیا ہے۔ اگر انسان اور کچھ بھی نہ کر سکے تو دور سے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر تھوڑا سا اسمائل کر دیں، اس سے دونوں کے دل کھل جائیں گے، اور جب دل کھلتے ہیں تو دلوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے، تو پھر بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اور زندگی میں بہت سی چیزیں، بڑی سی بڑی مشکلیں اور پیچیدہ معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ سامعین، اسی موضوع کے بارے میں مزید مفید باتیں ہم آپ کے ساتھ اپنے آئندہ پروگرام میں شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پروگرام